پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اصابر من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فرمایا اس کے لیے انعامات جنت کے اندر شہد کی نہریں چل رہی ہیں، شراب کی نہریں چل رہی ہیں، دودھ کی نہریں چل رہی ہیں. اور جناب اس محل کے اندر، اس جنت کے اندر فرمایا سونے کے کنگن بھی اس کو پہنا دیے جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سونے کے کنگن بھی اس کو پہنا دیے جائیں گے. اور فرمایا کہ جنت کے اندر اس کا محل تیار کر دیا جائے گا. بہت سارے انعامات. ذرا سورت کہف سنیں. سورت کہف ہے اور جناب سپارہ 15واں ہے اور 15ویں رکوع کے اندر یہ آیات موجود ہیں. آپ انعامات اللہ نے بارش کر دی ہیں اس شخص کے لیے جو دنیا کے اندر ایسا عمل کرتا ہے اللہ ڈائریکٹ قبول کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. اب ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیا کوئی شخص ایسا ہے جس کو جنت کی طلب نہیں ہے؟ کوئی ایسا شخص کلمہ پڑھنے والا جس کو جنت کی طلب نہیں ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں. تم تو یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہو کہ ہمیں جنت کی طلب ہے. جنت کہہ رہی ہے مجھے بھی کچھ لوگوں کی طلب ہے. جنت کہہ رہی ہے مجھے بھی کچھ لوگوں کی طلب ہے. وہ کون سے لوگ ہیں خوش نصیب؟ کون سے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کو جنت جس کا انتظار کر رہی ہے، جنت جس کا منتظر ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. یہ لوگ ہیں جن کی جنت منتظر ہے. صرف جنت ہی منتظر نہیں ہے، آسمان کے جتنے فرشتے ہیں، زمین کے اوپر ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرشتے بھی اس کے جنازے کے لیے منتظر ہوتے ہیں، اس کی قبر کے اوپر دعا کرنے کے لیے منتظر ہوتے ہیں، اس کے کفن دفن اور اس کو دفنانے کے منتظر ہوتے ہیں. کون سے وہ لوگ ہیں؟ نمازی، زکات ادا کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا. ان کی جنت بھی منتظر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آؤ آگے چلتے ہیں. کون سے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بغیر اپنے ہاتھ اٹھائیں، بغیر اپنی زبان کو حرکت دیے ہوئے، جس کو میں دنیا کے اندر مال بھی عطا کرتا ہوں، جس کو اولاد بھی عطا کرتا ہوں، جس کو دنیا کی ہر خواہشات بھی دیتا ہوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول جی میرے صحابہ جی، فرمایا اللہ اکبر، آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، آپ نے رسول کا دعویٰ کیا ہے؟ کہتے ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونے کا میں نے دعویٰ کیا ہے۔ فرمایا پھر ہم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا وہ کیا سوال ہے؟ کہنے لگے اللہ کو وہ کون سا عمل پسند ہے جس کی وجہ سے اس کی دنیا بھی بن جائے اور اس کی آخرت بھی بن جائے؟ سب سے پہلا بتایا کہ وہ ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور دوسرا بتایا جو صلہ رحمی کرتے ہیں، جو صلہ رحمی کرتے ہیں، اور تیسرا وہ بتایا جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 امر ان کو بتائے، جو ان میں سے کامیاب ہو گیا اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث لے کر آیا ہوں، اس کی تو ہر انسان کو خواہش ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے، کوئی چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے نہ میں مروں، میں دنیا کے اندر ہی رہوں۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میری عمر کو بڑھا دیا جائے، میری زندگی بڑی کر دی جائے، اور دوسرے نمبر پر یہ بھی ہر انسان جس چیز سے مارا پھرتا ہے، اور جس چیز کی وجہ سے نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ ذکر کرتا ہے، نہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب دنیا کے اندر زمین کے اوپر چلنے والے، دوڑنے والے، دن رات زمین کے اوپر ادھر سے بھی آجے ادھر سے بھی آجے، اے اللہ کے بندے، اے میرے بندے میری بات کو مان لے، میں تیرا رزق بھی بڑھا دوں گا، تیری عمر بھی بڑھا دوں گا، تو میری بات کو مان لے۔ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا دنیا کے اندر تو میرے بندے کو راضی کر لا، میں تمہارے اوپر راضی ہو جاؤں گا۔ سودا مہنگا آئی صاحب، تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو میرے بندے کو راضی کر لا، تو اپنے بھائی کو راضی کر لا، اپنی بہن کو راضی کر لا، اپنے رشتہ دار کو راضی کر لا، عزیز و اقارب کو راضی کر لا، میں آسمان پر بیٹھ کر تمہارے اوپر راضی ہو جاؤں گا، تمہاری زندگی بھی لمبی کر دوں گا، عمر بھی لمبی کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ صلہ رحمی کس کا نام ہے؟ اخلاق کا نام صلہ رحمی ہے۔ کندھا پشانی سے ملنے والے کا نام اسلام کرنے والا، سلام کرنے والا، اور کسی سے قصور ہو جائے، غلطی ہو جائے، درگزر کرنے والا، معاف کر دینے والا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی سے منہ نہ موڑنا، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ کسی سے اچھا سلوک کرنا، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ نرمی سے بات کرنا، ہمدردی کرنا، اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرنا، اپنی تکلیف کو اس کی تکلیف سمجھنا، اپنے درد کو اس کا درد محسوس کرنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ جو انسان صلہ رحمی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا رزق بھی بڑھا دوں گا، اس کی عمر بھی بڑھا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے جو انسان ایسے عمل کرتا ہے،
اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو میرے لیے خالص ہو جاتا ہے میں اس کے لیے خالص ہو جاتا ہوں، جو میرے لیے مخلص ہو جاتا ہے میں اس کے لیے مخلص ہو جاتا ہوں، جو میرے بندے کی ہمدردی کرتا ہے میں اس کی ہمدردی کرتا ہوں، جو میرے بندے کے درد کو محسوس کرتا ہے میں اس کے درد کو محسوس کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم ڈاکٹروں کے پاس جانے کی طلب نہیں ہوگی، وہ کہتا ہے جو تو میرے بندے کا درد محسوس کرے گا میں تیرا درد محسوس کروں گا۔ تو جب اللہ ہمارے درد محسوس کرے گا تو وہ شفا بھی عطا کر دے گا۔ اگر اسی حالت میں پھر بھی درد ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، تو پھر سمجھ لیں اس اللہ کی ہمارے اوپر آزمائش ہے، اس کے اندر بھی ہم نے صبر کرنا ہے۔ ایسے عمل اللہ کو قبول ہے۔ اگر یہی عمل ہم دنیا کے اندر کرتے چلے جائیں، یہی ہمدردیاں کرتے چلے جائیں، میں نے سب سے اول میں جو بات پہلے کی تھی کہ آج صرف اور صرف میں نے جمعہ پڑھا دیا یہ کافی نہیں ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک حدیث کا بھی پتہ چل جائے، ایک بات کا بھی پتہ چل جائے، تمہارا حق بنتا ہے۔ تم مولگ بن گئے ہو، تم عالم بن گئے ہو، تمہارے پاس ایک حدیث کا علم آ گیا ہے، تم عالم بن گئے ہو، اللہ کی قسم اس حدیث کو آگے بچاؤ۔ اگر وہ حدیث سن کر وہ بندہ عمل دنیا میں کرتا رہا، 50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی میں وہ اس حدیث پر عمل کرتا رہا، اس کے برابر تمہیں نیکیاں عطا کر دے گا اللہ۔ لیکن کس نے کرنا؟ ہمارے بچوں نے؟ بچے نہیں کریں گے جب تک ہم نہیں کریں گے، جب تک ہم نہیں کریں گے بچے نہیں کریں گے۔ اللہ کی قسم جب یہ حدیثیں سن کر تم باہر نکلو، باہر نکل کر جس کا چہرہ دیکھو، جو چہرہ تمہیں یہاں نظر نہیں آیا، نیکی کا حکم دینے کا طریقہ بتا رہا ہوں، پھر دیکھنا رنگتیں کیسے تبدیل ہوتی، خوشحالی کیسے آتی، سر سبزے کیسے سبز ہوتے، خوشبوئیں سبزیوں میں کیسے آتی، کیسے یہ سورج تمہارے لیے کیسے یہ شفا والا رزق والا بن جاتا، اس سورج کی کتنے تمہارے لیے برکتیں بن جاتی، رحمتیں بن جاتی۔ جب تم یہاں سے نکلے، تجھے یہاں مجمع کے اندر جو آدمی نظر نہیں آیا، اور میرے بھائی ادھر آؤ، یار تم نے جمعہ نہیں پڑھا؟ آج ہم نے یہ حدیثیں ایک اتنی سنائی ہیں، ایک تو یاد ہوگی نا، سب تو نہیں بولتی میرے بھائی، کوئی ایک تو یاد ہوگی۔ یار بیٹھ تو صحیح، ادھر بیٹھنا تجھے بتاؤں کتنا مزہ آئے گا۔ حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ تھے، اللہ کو پیارے ہوئے، بہت ولی تھا، خطیب۔ اس وقت یہ دور تھا ٹانگا گھوڑا، بہت لمبا سفر تھا، تقریر کرنے کے لیے گئے، 2-3 دن سفر میں گزرا، پھر وہاں پہنچے، 3 گھنٹے انہوں نے تقریر کی۔ کتنے گھنٹے؟ 3 گھنٹے تقریر کی، دعا کرا دی، مجمع چلا گیا۔ ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا حضرت صاحب بہت ہی افسوس ہوا، آنکھوں سے پانی، کیا بات ہوئی؟ کہتا جی میں کم سے کم بھی 30-35 کلومیٹر پیدل چلا تھا آپ کی تقریر سننے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے، لیکن میں پہنچ نہ سکا، میں بدقسمت ہوں۔ فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم اس کو بٹھا لیا، 3 گھنٹوں کی تقریر اکیلے کو سنائی۔ 3 گھنٹوں کی تقریر اکیلے کو سنائی، تو اللہ کتنا راضی ہوا۔
بھائی میں ایک حدیث کی بات کر رہا ہوں، آئندہ تمہیں جس کو تم بٹھا کر یہ کہیں گے نا بھائی جمعہ نہیں پڑھا، انشاءاللہ آئندہ اگر وہ جمعہ نہیں پڑے گا وہ کسی کمرے میں چھپ جائے گا، تمہارے سامنے نہیں آئے گا، اتنا اس کے دل کے اندر ڈر خوف پیدا ہو جائے گا، وہ مسجد کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ جمعہ ادا کرے گا۔ اسی طرح ہم نماز پڑھ کر جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، او میرے بھائی کھڑے ہو جاؤ، او میرے بھائی کھڑے ہو جاؤ، یار یہ دنیا کی کامیابی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ نے رکھی اسی کے اندر، وہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھی یار تو نے؟ ایسا ماحول پیدا تو کر، تیرے گھر کے اندر رزق بے شمار ہو جائے گا، خوشحالیاں آ جائیں گی، اللہ کی برکتوں رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ اللہ تمہیں اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔